السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی سید الانبیاء المصطفیٰ والسلام علی اصحابہ کالنجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ الی الآخر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر ایک بار بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور وہ لوگ جسے جہنم سے محفوظ کر لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ زندگی کچھ نہیں ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن مقدس نے کئی جگہ پہ بیان فرمایا۔ مذہب اسلام اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو بارہا بندوں تک، انسانوں تک پہنچاتا رہا اور یاد دلاتا رہا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں موت کے تعلق سے احادیث ارشاد فرمائے، اور یہ وہ حقیقت ہے، صرف مذہب اسلام ہی نہیں، کوئی اور مذہب ہی نہیں، بلکہ ہر انسان جانتا ہے، بلکہ اس جدید دور میں سائنس اپنی ترقی کی ہر منزل کو پا رہی ہے، مگر یہاں تک وہ بھی تھکی سی لگ رہی ہے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جو جسم سے نکل جائے تو پھر یہ جسم چلتا پھرتا آدمی، وقت کا پہلوان، وقت کا مدبر، مفکر، بہترین سوچ بچار کرنے والا، لاکھوں ہزاروں چیز پہ ایجادات کرنے والا، اس روح کے بنا بیکار کا ایک جسم ہو جاتا ہے، پھر کسی کام کا نہیں۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے اللہ رب العزت کا، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مذہب اسلام نے موت کی حقانیت کو بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یاد کر کے، اس حقیقت کو مان کے، اس حقیقت کو تسلیم کر کے کچھ سبق لینے کا بھی طریقہ بتایا۔ خالی حقیقت تسلیم نہیں کرنی ہے، صرف حقیقت مان ہی نہیں لینا ہے، بلکہ اس حقیقت سے استفادہ حاصل کرنا ہے، اس حقیقت سے انسان کو کچھ سیکھنا ہے، اس حقیقت سے انسان کو کچھ سبق لینا ہے، تبھی حقیقت کو ماننے کا حقیقی فائدہ ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں صحیح بخاری شریف، ترمذی شریف، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ لذتوں کو، زندگی کی لذتوں کو، زندگی کے مزے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔
جب انسان کسی چیز کی آخرت کو انجام کو بھول جاتا ہے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو غافل ہو جاتا ہے وہ منزل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سوار ہونے کے بعد اگر اترنے والی منزل کو بھول جائیں یقیناً ہم اپنی منزل گنوا بیٹھیں گے۔ کوئی شخص اپنی منزل نہیں بھولتا ہے، اپنا اسٹیشن نہیں فراموش کرتا ہے، اپنا ٹارگٹ بھولتا نہیں ہے۔ کوئی اگر ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو، کہیں چل رہا ہو، ہر کسی کو اپنی منزل یاد رکھنی رہتی ہے۔ اگر منزل بھول جائے تو پھر سفر بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زندگی ایک مسافر کی طرح جیا کرو، دنیا میں دل نہ لگایا کرو۔ جب انسان کو دنیا داری میں لذتیں مل جاتی ہے، دل لگ جاتا ہے، پھر وہ موت کو فراموش کر دیتا ہے، اور جہاں انسان موت کو فراموش کر دیتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، یہاں سے جانے کو بھول جاتا ہے، پھر وہ دنیا داری یا دنیا کی لذتوں میں اتنا گھستا جاتا ہے اور اس طرح مگن ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے خالق کی ناراضگی ہاتھ لگتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حرام سے روکتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نشہ، شراب اور دیگر بیکار کی چیزوں سے روکتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جسے یاد کیا جائے تو انسان کے قدم راہ راست پر چلنے لگتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جسے یاد کر کے انسان خالق کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جسے یاد کر کے انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جسے یاد کر کے انسان اپنے رب کا پسندیدہ اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان دولت کماتے وقت یہ سوچے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہے، پھر اسے حلال حرام کی تمیز ہونے لگے گی۔ اگر وہ یوں لگے کہ حرام کا کما کے کیا کروں گا، یہ زندگی 4 دن کی ہے، کب موت آ جائے۔ موت ایک ایسا اٹل قانون ہے رب دو جہاں کا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ کب آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں کتنے زندگی کا مالک ہوں، وقت کا پہلوان کب گزر جائے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، آج تو ویڈیوز کے زمانے ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز نظارے کیے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں کہ انسان سجدے میں ہے، پل بھر میں زندگی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اگر انسان اسی سوچ کو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ کہاں میں دنیا داری ہے، دنیا کی لذتوں میں بٹ رہا ہوں اور مگن ہو رہا ہوں، گم ہو رہا ہوں کہاں دنیا داری میں، زندگی تو 2 دن کی ہے، پھر انسان کو اس موت کی یاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ ہدایت دے دیتا ہے کہ وہ شخص پھر نہ دنیا سے دل لگاتا ہے بلکہ حقیقی خالق سے، مالک سے دل لگاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق موت کو یاد کرنے کے طریقے بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے، مگر مذہب اسلام نے اس حقیقت سے جو استفادہ حاصل کرنے کے لیے کہا ہے وہ کسی اور مدبر نے یا کسی اور مذہب نے نہیں کہا ہے کہ موت سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لذت کو ختم کرتی ہے، اور جو انسان دنیا داری کی لذت میں مگن ہو جاتا ہے وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ بھول جاتا ہے کہ میری زندگی چند دن کی ہے۔ اگر انسان یاد کرنے لگے کہ 2 دن کی زندگانی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پھر وہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا ناحق مال کھاتا ہے، نہ وہ حرام خوری کے قریب جاتا ہے، نہ گناہوں کی جانب جاتا ہے، پھر اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی دیا ہے، کب موت آ جائے، لہٰذا 4 دن کی زندگانی ہے، اس زندگانی میں اپنے خالق کو راضی کیا جائے۔ مگر موت کو انسان جب بھلا دیتا ہے، نہ پھر اسے اپنے خالق کی یاد آتی ہے، نہ مالک کی یاد آتی ہے، نہ اپنی زندگی کو مختصر سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ وہ دنیا داری میں گم ہوتا جاتا ہے، گم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ظالم پہ ظالم بنتا جاتا ہے۔ اگر اہل ثروت ہے تو مال پہ مال کماتا جاتا ہے، اگر وہ دنیا کا کوئی شہرت پسند آدمی ہے تو شہرت پہ شہرتیں حاصل کرتے جاتا ہے، مگر حقیقی آخر میں ہونا کیا ہے، جو ایک اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اسے بھی موت ہے اور مر جانا ہے، ساری چیزیں پڑی کے پڑی رہ جانی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بندوں کی ہمیشہ کی زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ آخرت کو برباد کر کے انسان اس عارضی زندگی کو آباد کرنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کے بارے میں کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت کہ آپ رات کے وقت اٹھ کے قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ قبرستان میں جانے سے
انسان موت کو یاد کرتا ہے، اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اور وہ پھر دنیا داری سے، دیگر فضولیات سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچتے رہتا ہے۔ اس کے طریقے بھی آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کیسے یاد کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو یہ کرو، جب تمہارے درمیان رشتہ دار اقارب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے نہلانے کے لیے حاضر ہو جایا کرو۔ اس بے جان مردے کو دیکھ کے تمہیں اللہ تعالیٰ یہ خوف پیدا کرے گا کہ ہماری زندگی بھی یہ تھوڑی ہی دن کی ہے۔ مگر آج دیکھیں تو ہم میں سے کتنوں کو مردوں کو نہلانے سے ڈر لگتا ہے، قریب تک نہیں جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نہلاتے نہیں تو نہلاتے وقت حاضر رہا کرو اور اس بے جان مردے سے سبق لیا کرو کہ حقیقت میں وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ وہاں سے سبق حاصل کیا کرو۔ میں نے کہا کہ موت ایسی چیز ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے، مگر موت سے جو استفادہ، جو کلیکشن لینی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اگر نہلاتے وقت نہیں رہ پاتے ہو تو جنازے کے وقت کندھا دیا کرو اور مردے کو دیکھ کر سبق حاصل کیا کرو، اس کی تدفین وغیرہ میں حاضر رہا کرو اور اس کی زندگی اور اپنے سے پہلے والوں کے گزر جانے کو یاد کیا کرو۔ جب یہ سب چیزیں تم اپنا لو گے، کسی کے نہلانے میں شامل رہو گے، نہلاتے وقت موجود رہو گے، جنازہ دیتے وقت موجود رہو گے، کندھا دیتے وقت موجود رہو گے اور اس کی تدفین کے وقت دیکھو گے تو تمہیں یہ توفیق ہوگی اور دنیا کی حرص لالچ دل سے ختم ہو جائے گی۔ پھر یہی خیال آئے گا کہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اپنے رب کو راضی کیا جائے، یہی خیال آئے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارا آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی موت کو تو بھلا چکے ہی ہیں۔ ایسے موت اور ایسی میت وغیرہ کے موقع سے ہم اور آپ غائب رہ جایا کرتے ہیں۔ جب ایسے مواقع سے غائب ہوتے جائیں گے یقیناً موت کو بھلا دیں گے۔ پھر جو انسان موت کو بھلا دیتا ہے پھر وہ رب کی رضا سے دور ہوتے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بارہا یاد کیا ہے اور آپ کی زندگی کے وہ ارشادات ملتے ہیں، آپ خود بھی یاد کرتے ہیں اور اپنی امت کو سبق بھی دے رہے ہیں کہ موت سے سبق حاصل کرو۔ موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ آگے رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یہ زندگی جو گزارے نا، ایک حدیث پاک ہے بہت تیزی کے ساتھ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کا قدم نہیں ہٹے گا ان 4 سوالوں کے جواب دیے بنا۔ یہ 4 سوال کا جواب قیامت کے دن دینا ہی ہے ہر شخص کو۔ نمبر 1 اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دیا کیا کیا، اس زندگی کا کیا کیا حساب دینا ہے، پل پل کا حساب۔ پھر کہے گا رب دو جہاں میں نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا۔ پھر تیسرا سوال رب دو جہاں پوچھے گا مال کیسے کمایا، حرام کے طریقے سے کہ حلال کے طریقے سے۔ پھر رب دو جہاں پوچھے گا اور مال کہاں خرچ کیا۔ یہ حساب دینا ہے آخرت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی ایمان کے ساتھ اللہ تعالی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں